یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نئی نسل نئی روشنی۔ نئی نسل نئی روشنی، یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی سامعین کو میرا پرخلوص آداب۔ کہتے ہیں دوستو، کسی ملک کی ترقی و تعمیر کے لیے نوجوانوں کا رول بہت اہم ہوتا ہے اور اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا۔ ایسے ہی چند روشن مستقبل کے دوست ہمارے یہاں آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آج ایک مباحثہ ہم آپ کے لیے دراصل لے کر آئے ہیں اس پروگرام میں، اور ہمارے مباحثے کا جو موضوع ہے ملک کے تئیں ہمارے فرائض۔ تو ملک کے تئیں ہمارے فرائض، ظاہر سی بات ہے جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ نئی نسل جو ہے، نوجوان جو ہے، اس ملک کا مستقبل ہیں اور اس کی ترقی میں ان کا ایک اہم رول ہے، اور یہی اہم رول نبھانے کے لیے جو ہمارے نوجوان دوست ہیں وہ اس متعلق کیا سوچتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کرنا چاہتے ہیں، اسی موضوع کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اور آج ہمارے جو نوجوان ساتھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے متعارف آپ کو کرا دیتے ہیں۔ گلناز ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، آپ ڈپلومہ کر رہی ہیں ماس کمیونیکیشن، اگنو سے آپ کر رہی ہیں۔ اور ایک اور ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ میں ہیں، وہ ہیں ونشت، آپ جرنلزم میں BA کر رہے ہیں اور آپ جامعہ ہمدرد سے آپ کا تعلق ہے۔ اور ایک اور بہت ہی باصلاحیت نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید محمود الرحمان، آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے MA کر رہے ہیں اردو میں۔ تو بہت ہی خوش آئند ہے ہمارے ملک کا مستقبل، اور انہی نوجوانوں سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کچھ اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض سمجھتے ہیں اس ملک کے تئیں۔ تو میں شروع کرنا چاہوں گا محمود الرحمان آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے تئیں ایک نوجوان کے کیا فرائض ہیں؟ جی ہاں، ملک کے تئیں ہمارے فرائض یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، اور اس پر جو ہے بہت لکھا بھی گیا ہے، بولا بھی گیا ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہے دنیا میں اس شخص کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے جو اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھاتا ہے۔ جی، اور اس سلسلے میں جو ہے جس طرح ملک میں ہمیں آئین میں جو ہے بہت سے حقوق دیے گئے ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک بہترین شہری ہونے کے ناطے، کہ ہم ان کا، ہمارے اندر ان کا احساس ہو، اور ہم معاشرے میں جو ہے جو چیزیں پنپ رہی ہیں ان کے تعلق سے کوششیں کریں، اور جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے اس کے تعلق سے بیداری پیدا کریں۔ تو اور جو ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو تمام لوگ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے اگر نبھائیں گے تو پھر وہ اس سے ایک خود بخود جو ہے ان کے حقوق بھی حاصل ہو جائیں گے، اور فرائض کی ادائیگی ہوگی تو حقوق بھی ظاہر سی بات ہے بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ افراد، ٹھیک ہے، لیکن ان افراد میں ہم یہاں سے بالا تر رکھنا چاہیں گے آج کے نوجوانوں کو، یا نئی نسل کو ہم کہیں گے کہ ان کو آگے رکھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ خود نوجوان ساتھیوں میں شامل ہیں ہمارے، اور جیسا کہ ابھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، زیر تعلیم ہیں، تو بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سامعین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، نوجوانوں کا جہاں پر نام آتا ہے تو سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے، تعلیم کا سب سے پہلے ذہن میں خیال آتا ہے۔ جی، اور ملک تبھی بڑھے گا جب ہم پڑھیں گے اور جب نوجوان ہمارا پڑھے گا، کہ نوجوان نسل ہی جو ہے وہ ہماری نمائندگی کر دی ہے عالمی پیمانے پر بھی، ملکی پیمانے پر بھی، شہری پیمانے پر بھی، ہر پیمانے پر۔ تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے مطالعاتی مزاج، لوگوں کے اندر مطالعے کا شوق ہونا چاہیے، کتاب پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ جی ہاں، تو اس میں جو ہے آدمی اگر جب اس کی دوستی کتاب، قلم، کاغذ، ان سب چیزوں سے ہوگی، اور اس کے اندر ایک ریسرچ کا جو ہے جذبہ ہوگا، تحقیقات کا، تو اس کا ذہن بھی کھلے گا، اور اس کے جو ہے سوچنے کی جو قوت ہے وہ بھی بڑھے گی، اور اس طرح معاشرے میں بھی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ جی، چونکہ یہاں پر آپ نے بات کی تحقیق کی، تو یہ بات بالکل درست ہے، آپ کی بات سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ آج کا جو نوجوان ہے صرف وہ نہیں پڑھتا جو پڑھایا جاتا ہے، وہ صرف پڑھائی کے متعلق یا جو موضوع سے دیا جاتا ہے اس کے متعلق وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ ہم ریسرچ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کی گہرائی میں جانا چاہتا ہے۔
جیسا آپ نے کہا کہ تحقیق کی آپ بات کر رہے تھے، اسی حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے اپنا مستقبل جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی، اور آپ سے پھر ہم بات کریں گے اسی حوالے سے. لیکن چونکہ ونشت مسکرا رہے ہیں اس بات پر اور وہ بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ونشت کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک کسی دیش کا یوتھ پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تب تک کوئی بھی دیش آگے نہیں بڑھ سکتا. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. متعلق ہم گلناز کے خیالات بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے فرائض انجام دینا چاہتی ہیں ملک کے لیے تاکہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. جی سر، وہ حکومت نے ہمیں بہت سارے رائٹس دیے ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمیں بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. جی اندرا گاندھی کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں ڈیوٹیز پر بھی دھیان دینا چاہیے. ڈیوٹیز ضروری ہے اگر ملک کو ترقی کرنی ہے. جی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کہیں سروس کرتے ہیں، کوئی کسی نوکری میں کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، تو اس کو بحسن و خوبی انجام دیا جائے کہ وہ بھی ایک کنٹریبیوشن بن جائے، ایک تعاون بن جائے ملک کی ترقی میں. کیونکہ کسی بھی طرح سے ملک کی ترقی میں آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں. آپ شاید یہ کہنا چاہتی ہیں. جی سر، میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے بچے ہیں تو فنڈامنٹل ڈیوٹیز میں یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے یہ بولا تھا کہ 6 سال سے 14 سال کے بچوں کو ایجوکیشن کمپلسری ہے، ضروری ہے، ان کو بھی تعلیم جو ہے ان کو ملنی چاہیے. تو وہ پڑھیں گے تبھی دیش آگے بڑھے گا. اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دیش کے لیے کچھ ایسے کام کریں جس سے ملک ترقی کرے. اور اس میں بہت ساری ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں. آپ ایک نوجوان ہونے کے ناطے یہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ جیسے بچے ہیں چھوٹے، آپ خود تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ابھی طالب علم ہیں، تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. کچھ چھوٹے بچے جو غریب غربا ہیں، کو اسکول اگر وہ نہیں جا پاتے کسی وجہ سے، تو ایک تو ان کو اسکول جانے کے لیے ان کو انکریج کیا جا سکتا ہے. ان کو متحرک کریں کہ آپ اسکول جائیں، اور ان کے ساتھ جا کے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، ان کو وقت نکال کر تھوڑا سا پڑھا بھی سکتے ہیں، ان کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور یہ اس طرح سے بھی آپ اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں. شاید آپ یہی کہنا چاہ رہی تھیں. ونشت، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے دراصل کہ ہمارے دونوں نوجوان ساتھیوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے اس ملک کی ترقی کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ کس طرح سے تیار ہے اور کس طرح سے وہ یہ سب فرائض انجام دے سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کسی بھی دیش کو آگے بڑھنے کے لیے. پر ایجوکیشن کے علاوہ بھی کچھ ہماری ڈیوٹیز ہونی چاہیے جو ہم ریگولر میں ہم انہیں اپنائیں، جس کی وجہ سے ہمارا دیش اور زیادہ ترقی کر پائے. جیسے کہ اگر ہم کسی پبلک پلیس پر جاتے ہیں تو ہم وہاں کوڑا نہ پھیلائیں. بالکل، کسی بھی پبلک پلیس پر تھوکے نہیں. کہنے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ صاف صفائی کا خیال ہم خود تو رکھیں ہی، لیکن ہم دوسروں کو بھی اس بات کے لیے بیدار کریں اور ان کو ان کی ذمہ داری سمجھائیں کہ آپ اگر یہ کام اچھا نہیں ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور جو اچھے کام ہیں جن سے ملک ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ کام کرنے چاہیے. چونکہ صاف صفائی کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیے سیر و سیاحت کے لیے ہمارا ملک جانا جاتا ہے، اور بہت سے سیاح جو ہے یہاں پر آتے ہیں گھومنے کے لیے، اور اتنے تاریخی مقامات ہیں ہمارے ملک میں، اور یہ جو وراثت ہے ہماری بہت وسیع، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. آپ نے صاف صفائی کی چونکہ یہاں بات کی کہ کہیں کوئی ادھر ادھر آپ کوڑا کرکٹ نہ پھیلائیں اور ادھر ادھر نہ تھوکیں. یہ حالانکہ ایک چھوٹی سی مثال آپ نے دی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی باتیں بن جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ اس طرح سے بھی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں. آپ کچھ شاید کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. ایک تو تعلیم تو بہت اہم مسئلہ ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہمارے یہاں جو ہے ملک میں مختلف میدانوں میں، اور یعنی کہ جیسے تعلیمی میدان ہو گیا، اور میڈیکل ہو گیا، ٹیچنگ ہو گئی، اور چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں چھوٹے پیمانے پر، ان سب میں جو ہے بہت سے کام ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہمارے اندر جو کمی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سے حوصلہ افزائی کلچر ختم ہو گیا ہے. اچھا، یعنی کہ لوگوں کو دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرنا، دو بول دینا، اس سے ان کی ہمت بندے. تو یہ کلچر ہمیں پھر سے عام کرنا ہوگا، اس کو ہمیں بڑھاوا دینا ہوگا. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو حوصلہ افزائی کم کی جاتی ہے؟ تو اس میں اضافہ کرنا چاہیے اور حوصلہ افزائی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور وہ کام اور بہتر طریقے سے انجام دیں.
یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لمحوں کی خبر منٹوں میں پھیل جاتی ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے ملک کی بقا کے لیے ایک شہری ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے ایک یوتھ کے لیے کہ کوئی بھی خبر جو بھی آتی ہے وہ تو اس میں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. بہت عمدہ پوائنٹ آپ نے، کہ بہت ہی عمدہ یہ پہلو ہے جو آپ نے اٹھایا ہے رحمان. اور اس سے متعلق اس بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ کسی خبر کی تصدیق نہ کر لیں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، لہٰذا اس کے بعد ہی اس کو جو آگے بڑھانا چاہیے یا فارورڈ کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے، ہم نے کوئی بھی ایک خبر دیکھی یا کوئی ویڈیو دیکھا جو بہت وائرل ہو رہا ہے اور ہم اس سے متاثر ہوئے، ہم نے اپنے دوست کو فارورڈ کر دیا، تو پتہ ہی چلا وہ جنگل کی آگ کی طرح سے وہ خبر جو ہے یا ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی. ہمارے نوجوان ساتھیوں کی ذمہ داری بنتی جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں جو ہے ملک کی جو ہے جو کوئی بھی خبر آئے تو اس کے سے پہلے ہم تحقیق کریں، اس کو پرکھیں، جانیں، پھر اس کو آگے بڑھائیں. اور اسی میں ایک چیز اور ہے کہ جو ہے کوئی چیز اگر ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی خبر ہمیں دکھ رہی ہے، کوئی ویڈیو، کوئی ایسی چیز، تو ہم اس کو لے کر جذباتیت کا شکار نہ ہوں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اگلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں اس طریقے سے. تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح کیونکہ ہندوستان کی خود مختاری، اس کے اتحاد اور سالمیت کے لیے بہت ضروری چیز ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے 2-3 باتیں اور ہیں بہت سی، لیکن اس میں جو ہے ملک کی سلامتی کے تعلق سے ہم کہیں گے، اور اس میں جو ہے اس کی تعمیر نو کے لیے تو یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم شہری ہونے کے ناطے ہماری بھی ایک کہ ہمیں اس کے لیے بہت سنجیدہ ہونا چاہیے اور ملک کے اتحاد، اس کے بقا کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور تو اس سلسلے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، جیسے ہم لے لیں گے کہ مذہبی، لسانی اور طبقاتی جو کشمکش ہے، اور جو تو اس مذہبی ہم آہنگی جو ہے وہ، کیونکہ دیکھیے ہمارا ملک جو ہے گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے اور پوری دنیا میں اس کی ایک پہچان ہے، اور جو تنوع ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے کہیں کہ پہلا جز ہے. اور اگر ایسا ہے تو واقعی ہم ہندوستانی کہلانے کے لائق. جی ہاں. تو اس سلسلے میں کہ مذہبی، لسانی، طبقاتی، علاقائی تنوع سے بالا تر ہو کر ہمیں ہندوستان کے تمام لوگوں کے درمیان ہم آہنگی اور بھائی چارہ اور مشترکہ بھائی چارہ، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے ہم ہندوستانی ہیں، بعد میں ہم ایک فرد کے طور پہ ہندو، مسلم یا زبان کی جہاں تک بات آتی ہے یا ہماری علاقیت کی بات آتی ہے، پہلے ہم ہندوستانی، بعد میں ہم ایک پرٹیکولر نام سے جانے چاہتے ہیں یا ہماری ایک الگ پہچان ہے، لیکن ہماری جو پہچان دنیا میں ہے وہ ایک ہندوستانی کی ہے. جی. اور یہ تو ایک اہم چیز ہوگی. اس کے علاوہ ہمارا ہندوستان بہت ہی جو ہے قدرتی ماحول، یعنی کہ یہاں بہت ہے، یہاں پیڑ اور جو ہے جنگلات کافی وسعت رکھتا ہے اس معاملے میں. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ درختوں کو لگائیں، اس کو جو ہے فروغ دیں، اور جنگلات ہیں، جھیل ہیں، اور جنگل میں جو پنپنے والی زندگیاں ہیں جانوروں کی، تو ان کے ساتھ جو ہے تو ہم اس کو ماحول کی حفاظت کر کے ان کی حفاظت کریں. جو قدرتی وسائل ہیں ہمارے پاس، ان کا تحفظ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور گلناز، اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ تعلیم کے علاوہ بھی بہت سارے میدان ایسے ہیں جہاں نوجوان ساتھی جو ہیں ہمارے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ملک کی ترقی میں نبھا سکتے ہیں. کس طرح کی وہ چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں جو آپ بتانا چاہتی ہیں؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے نوجوان جو ہے اپنا تعاون دے سکتے ہیں؟ جیسے مطلب ایسی بہت ساری مووی ہوتی ہے جو دیش کے اوپر بنتی ہے، جس سے جو ہے لوگوں میں جوش آتا ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کرے. اچھا، تو مطلب آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں کچھ اس طرح کی فلمیں بھی بنائیں جو آگے بڑھنے کے لیے آپ کو طرح سے تعلیم تو دیتی ہیں، وہ متحرک بھی کرتی ہیں، ایجوکیٹ کرتی ہیں، حوصلہ افزائی کرتی ہیں. ونشت شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی محمود الرحمان بڑی اچھی باتیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے تعلیم کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے نوجوان نبھا سکتے ہیں. تو اسی میں کچھ اور جوڑنا چاہتے ہیں ونشت؟ میں رحمان کی باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں کہ انہوں نے جیسے ذکر کیا کہ ہمیں جو ہمارا نیچر ہے اسے پریزرو کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. کیونکہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں گے، مطلب زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جنگل ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تو اس سے ہمارے جو فیوچر ہے، فیوچر جنریشن ہے، ان کو ہم ایک اچھا انوائرمنٹ گفٹ کر سکیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی. جیسے ہمارے دیش کے اندر بہت ساری آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، تو ان کو ہم کس طریقے سے محفوظ رکھیں. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں جو آثار قدیمہ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ان کو کس طرح سے مطلب ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس میں کس طرح سے ہمارے نوجوان تعاون دے سکتے ہیں. وہ کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ دوسروں کو ایجوکیٹ کریں اور بتائیں کہ یہ ہمارا ایک ورثہ ہے، اسے ہمیں بچا کے رکھنا ہے.
یہ جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں ہمارے دیش کے اندر, ان کو ہم پرزرو کر سکتے ہیں, جس سے کہ آنے والی جو فیوچر جنریشن ہے وہ ان کو دیکھ سکیں اور ان سے سیکھ لے سکیں کہ بھائی اس ٹائم پہ آج سے 100 سال یا 200 سال پرانی چیزیں جب وہ دیکھیں تو انہیں محسوس ہو کہ ہمارے دیش کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں. جیسے میں آگرہ کے تاج محل کا ذکر کرنا چاہوں گا اس بات پہ کہ آگرہ کا تاج محل آج سے 300-350 سال پرانا ہے, لیکن ہم نے اسے اتنے اچھے سے مینٹین کیا ہوا ہے کہ آج بھی دور دور سے لوگ, ودیشوں سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور آج بھی شاہجہاں کے پیار کی تعریف کی جاتی ہے. جی ہاں, محبت کی نشانی ہے تاج محل, یہ تو بالکل آپ نے درست کہا. ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے نوجوان جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے کچھ بدلاؤ آئے تو پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں, پبلک چیزوں کو جو ہے نقصان نہ پہنچائے, توڑ پھوڑ نہ کرے, جیسے بس ہوتی ہے یا پھر ٹرین, تو جو نوجوان سرکاری املاک ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے, لیکن ہمیں یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سرکاری جو املاک ہے اس کو نقصان نہ پہنچائیں. تو آپ نے اچھی بات کہی کہ تشدد کا استعمال نہ کریں, بلکہ گاندھی جی کے راستے پر چلیں, عدم تشدد کا جو ہے وہ راستہ اختیار کریں. اور اسی بات پہ مجھے یاد ہے کہ اشارہ کر رہے تھے محمود الرحمان کہ کچھ میں بھی اپنی رائے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ پروگرام کا وقت دراصل ختم ہو رہا ہے, بہت کم وقت ہمارے پاس. سلسلے میں بس تمام باتیں اکثر تو آ ہی گئی ہیں, اور اس سلسلے میں جو ہے بس 1-2 باتیں اور ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جو ہے قانون کی ہم جو ہے وہ کریں, پیروی کریں, یعنی کہ جو ہے ٹریفک سگنلس وغیرہ ہیں اور ان کو ہم توڑ دیتے ہیں, ہمیں جو ہے خیال نہیں کرتے ہیں ان سب چیزوں کا, تو ان کا خیال رکھیں. اور پھر اور ماحولیات کا تحفظ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے, اور تہذیب و ثقافت ہو گئی, اور ہندوستانی زبانوں کو فروغ دینا یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری, یہ ہماری ایک یوتھ کی ذمہ داری کہ اس کو سیکھے, اس کو بڑھائے ایک دوسرے میں. اور جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا سرکاری املاک کے تعلق سے, تو ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے, اور خاص کر ایک نوجوان کو. اور جب یہ سب چیزیں ہوں گی تبھی ہم سماجی اور اقتصادی ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں گے. بڑی عمدہ باتیں آپ نے کہی, حالانکہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بن جاتی ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ بوند بوند سے ساگر بنتا ہے, جی ہاں, ایک قطرہ قطرہ جو ہے سمندر بن جاتا ہے. اور انہی تمام باتوں کے مد نظر جو ہے ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پروگرام میں آگے بڑھتے, لیکن کیا کریں, وقت کی تنگی ہے, اور کسی اور موضوع کے حوالے سے پھر آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور دن بیٹھا جائے گا, اور یہ بات چیت کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. لیکن آج کے بات چیت سے یہ بات نکل کر آتی ہے, لب و لباب یہ ہے جو ہمارا نوجوان ہے وہ صرف تعلیم کی طرف نہیں دیکھتا کہ ہم تعلیم یافتہ ہوں, بلکہ بہت ساری ایسی بنیادی باتیں وہ سوچتا ہے اور کرنا چاہتا ہے جو ملک کی ترقی و تعمیر میں تعاون کر سکتی ہیں. تو بڑی عمدہ باتیں آج آپ تمام ساتھیوں نے کی. ہمارے ساتھ میں تھیں گلناز اور سید محمود الرحمان اور ونشت. آپ تینوں نوجوان ساتھیوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اس پروگرام میں, اور آپ سے آئندہ کسی پروگرام میں پھر ہوگی ملاقات. تو سامعین, یہ تھا آج کا نئی نسل نئی روشنی پروگرام, اور ایک اور شمارہ آئندہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان نعیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. نئی نسل نئی روشنی. ابھی آپ نے یہ پروگرام سنا, یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن AIR کے علاوہ DD فری ڈش اور AIR ورلڈ سروس اردو یوٹیوب پر ہم آپ سے مخاطب ہیں.